ایک گاؤں کے امام صاحب نے عیسائیت قبول کر لی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس گاؤں کے دیگر علماء اور اسلامی شخصیت امام صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے کہ اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ دوران ملاقات امام صاحب جو کہ عیسائیت قبول کر چکے تھے کچھ اس طرح اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں: ایک دن مجھے صبح کی نماز سے دیر ہو گئی۔ مسجد میں اقامت ہو رہی تھی۔ وضو کرتا تو زیادہ دیر ہو جاتی اور مقتدی لان تان کرتے، اس لیے سوچا کہ آج وضو کے بغیر ہی جماعت کرا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ دل میں خوف خدا بہت آیا اور میں کسی عذاب کا انتظار کرنے لگا، مگر اللہ نے مجھے مہلت دے دی اور کوئی عذاب نہ آیا۔ اس طرح میں نے کئی مرتبہ کیا لیکن کوئی عذاب نہ آیا۔ اب تو دیر تک سونے کی عادت بھی بن چکی تھی اور بغیر وضو جماعت کروانا میرا معمول بن چکا تھا، جبکہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی عذاب نہ آیا۔ میری بیوی کی طرف سے بھی کوئی تنقید، ناراضگی یا اصلاح نہ کی گئی۔ اس طرح ایک دن اذان ہو گئی اور غسل کی فرضیت کے باوجود میں نے اٹھ کر حالت جنابت میں ہی جماعت کرا دی، پھر بھی کوئی عذاب نہ آیا۔ یوں میری عادت بن گئی اور میرے دل و دماغ سے خوف خدا جاتا رہا۔ ایک دن ذہن میں آیا روزانہ صبح نماز کے لیے اٹھتا ہوں، کیوں نہ عیسائیت قبول کر لوں، یہ روز روز صبح اٹھنے سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ یوں میں نے عیسائیت قبول کر لی مگر کوئی عذاب نہ آیا۔ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہا اور لوگوں کو ڈراتا رہا۔ گاؤں کے لوگ یہ آواز سن کر بآواز بلند اللہ اکبر کہنے لگے اور استغفار کہنے لگے۔ ان میں سے ایک بزرگ بولے کہ اس سے بڑا اور کیا عذاب ہوگا کہ اللہ رب العزت نے تم سے مسلح دین اور نیکی کرنے کی طاقت ہی چھین لی اور تیری آخرت برباد ہو گئی۔ دوستو، اللہ کے عذاب، پتھروں کی بارش، زلزلہ، آندھی، قحط سالی کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں جو ہم خاموشی سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی نعمت ہے لیکن اس کی بدولت ہم اپنی دنیا اور آخرت برباد کر کے ابدی خسارے کا سودا کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ موبائل اور سوشل میڈیا کے عذاب سے نیکی کرنے کی طاقت چھین گئی۔ ہمارا مذہب فارغ وقت میں اور رات کو ذکر، اذکار، وضو، تسبیحات اور دعائیں پڑھ کر سونے کا حکم دیتا ہے، مگر ہم خوشی سے نیٹ پیکج کروا کر اذکار، نوافل تو دور کی بات، فرائض اور واجبات ترک کر کے واٹس ایپ اور فیس بک پر لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس ایک نعمت کسی چیز آ گئی ہے اور کوئی عذاب نہیں ہے، جبکہ ہم سے نیکی کرنے کی طاقت چھینی جا چکی ہوتی ہے۔ جہاں چلتے پھرتے درود و سلام سے بارگاہ رسالت میں ممتاز ہوا جاتا تھا، استغفار سے بخشش حاصل کی جاتی تھی، اذکار سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی تھی، وہاں اب لانگ ٹک ٹائم سے غیبت، چغلی، بہتان اور فضولیت کے علاوہ 8 اور 16 جی بی کے میموری کارڈ، آڈیو اور ویڈیو گانوں سے لیس پیسے دے کر کانوں کے لیے سیسہ اور جہنم کی آگ، سانپ اور بچھو لیے جاتے ہیں اور ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور گمان کرتے ہیں کہ عذاب کوئی نہیں آیا۔ قیمتی موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ لے کر ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، جبکہ اذان ماں باپ اور بزرگوں کے بارہا پکارنے اور ضرورت پر سکرین سے چپک کے رہتے ہیں مگر عذاب نہیں آتا۔ جہاں قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کو منور کیا جاتا تھا اور خوف خدا سے آنسو بہائے جاتے تھے اور اللہ کی نعمتوں اور جنت کی آیات پر خوش ہوا جاتا تھا، اب ٹیلی ویژن کی ہر وقت نحوست، گانے بجانے، بے پردگیوں اور بجلی کے اسراف سے بیٹھ کر ڈرامے اور فلموں کے سین پر رنجیدہ ہو کر آنکھیں نم اور خوشی حاصل کی جاتی ہے اور عذاب کوئی نہیں آتا۔ المختصر، اپنے روزمرہ کی مصروفیات کو خدارہ ایک عقل مند اور باعمل مسلمان کے طور پر دوبارہ سے نظر ثانی کریں، اس سے پہلے کہ آخری عذاب بھی آ جائے۔ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی آخرت کی فکر کریں۔ ہمیں امید ہے ہم نے جو آپ کو بتایا آپ اس کے اوپر جو ضرور عمل کریں گے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔